السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 147 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، یہ قبلے کی تبدیلی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، لہٰذا ایمان والوں کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ وہی کہا اس میں ہرگز شک نہ کیا جائے، اور صرف قبلے کی تبدیلی کا ہی حکم نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ سارے احکام پر ہمیں ایمان لانا ہے، ماننا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ حق وہی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مسلمان کا کام اسے ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ کسی بھی طرح کے حالات میں اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آئے اس میں کسی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں شک کرنا یہ ایمان کی بربادی کے برابر ہے، ایمان ضائع ہونے کے مترادف ہے۔ یعنی اللہ کے حکم میں شک کر رہا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں شک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاکم ہونے میں شک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پروردگار ہونے میں شک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم ہے، وہ جو چاہے ہمیں حکم دے سکتا ہے، وہ جو چاہے ہمارے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر ایمان والوں کو۔ جو کافر ہیں ان سے تو ہم کیا شکوہ کریں، شکایت کریں، ایمان والوں کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 148 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، اسے کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قدرت والا ہے۔ اس آیت میں تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا۔ تو جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے اور سب سے افضل امت ہے، تو ان کے لیے ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جدا گانا بنایا گیا۔ یعنی دوسری امتوں کے لیے جو قبلہ تھا وہ قبلہ امت محمدیہ کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے لیے ایک الگ قبلہ مقرر کیا گیا، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یعنی خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اب قیامت تک یہی قبلہ رہے گا۔ اب یہ جو فرمایا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، یہ قبلے کا موضوع طے ہو چکا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہا ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبلے کا معاملہ طے ہو چکا ہے، قبلے کا موضوع طے ہو چکا ہے، لہٰذا اب صرف اسی بحث میں نہ پڑے رہو کہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا، پہلے قبلہ وہ تھا یہ تھا، اس بحث میں نہ پڑے رہو۔ قبلہ اب تبدیل ہو چکا ہے، اس کا معاملہ طے ہو چکا ہے، یہ فکس ہو چکا ہے اور مقرر کیا جا چکا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو اب اس میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب نیکیوں کے کاموں میں لگ جاؤ اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مال کمانے میں، دولت کمانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے دنیا کی چیزوں میں۔
ہمیں اگر کسی چیز میں مقابلہ کرنا چاہیے، اگر کسی چیز میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تو وہ دین کے معاملات ہونے چاہیے. دین کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا بھائی ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں. وہ اور زیادہ عبادت کر رہے ہیں، وہ نفل نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی نفل پڑھنا شروع کر دیں. وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، تو ہماری بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیں. وہ گناہوں سے بچتا ہے تو ہم بھی گناہوں سے بچنے لگ جائیں. وہ نیکیوں کے کام زیادہ کرتا ہے تو ہمیں بھی نیکیوں کے کام زیادہ کرنا چاہیے. وہ صدقات و خیرات کرتا ہے تو ہمیں بھی صدقات و خیرات میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ کیسا تھا، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے. ابھی اس کی کچھ مثالیں دیں گے. تو فرمایا گیا کہ قبلے کا معاملہ طے ہو چکا ہے، اب اس بحث میں نہ رہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت و فرما برداری اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. یہاں آیت مبارکہ میں ایک بڑی ہی پیاری بات سمجھائی گئی ہے کہ مال و دولت، عہدہ اور منصب، شہرت اور مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ سب تو آزمائش اور محض دنیاوی زندگی کی زینت ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور یہ سب فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں. تو ان میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی چیزیں، دنیا کا مال، دنیا کی دولت آج ہے کل نہیں ہے، ہم خود بھی کل نہیں رہیں گے. ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے. تو پھر یہ دنیا کی فنا ہو جانے والی چیزوں میں مقابلہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو مقابلہ کن چیزوں میں ہونا چاہیے؟ باقی رہنے والی چیزوں میں مقابلہ ہونا چاہیے. کون سی چیزیں باقی رہنے والی؟ نیک اعمال باقی رہنے والے. یعنی ہم فنا ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، تو یہ دنیا کا سامان ہمارے کام نہیں آئے گا، مال و دولت کام نہیں آئے گی، بنگلہ، نوکر چاکر، گاڑیاں، یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اگر ہمیں مرنے کے بعد کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ہمارے اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال کام آئیں گے. تو باقی رہنے والی اور مقابلے کے قابل چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت و فرما برداری، جنت اور اس کی رضا ہے. یعنی ان چیزوں میں مقابلہ ہونا چاہیے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بلایا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت میں نیکیوں کے مقابلے اور سبقت لے جانے کے بکثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں. جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا آدھا سامان، آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لے کر آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اور کیا سوچ کر آ رہے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. ہر موقع پر ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، یعنی نیک کاموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے کاموں میں ابو بکر ہر موقع پر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں. آج تو اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر جا رہا ہوں، ابو بکر تو غریب ہے، ابو بکر کے پاس تو اتنا مال ہوگا ہی نہیں کہ وہ میرا اس معاملے میں مقابلہ کر پائیں اور اس میں مجھ سے آگے نکل سکیں. لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی اپنے پورے گھر کا سامان لے کر پہنچے ہوئے تھے. یعنی اگرچہ دیکھنے میں ظاہری طور پر وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے کم تھا، لیکن ان کا جذبہ جو تھا وہ فاروق اعظم کے جذبے سے بڑھ کر تھا. کیونکہ فاروق اعظم کا جذبہ تو آدھا مال لانے کا تھا نا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ تھا کہ پورا مال لے کر آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا. اور اس سے بڑھ کر اور بات آپ کو بتاؤں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پورا مال پیش کیا تو حضور بھی جانتے تھے، کیونکہ گہرے دوست تھے. دیکھیں دوست ہو تو ایسا ہو کہ جو ہر چیز میں اپنے دوست کی رضامندی چاہے، اپنے دوست کو خوش کرنا چاہے، اپنے دوست کی اطاعت کرے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقف تھے. دوست ایک دوست کے مزاج کو جانتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا تھا کہ ابو بکر اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. یعنی گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہ ان کا جذبہ تھا نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کا. اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ کہا تھا کہ میں کوشش کرتا تھا، لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. کبھی بھی نیکیوں کے معاملے میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ہر موقع پر وہ مجھ سے ایک قدم آگے ہی نظر آتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ تھا نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایک دوسرے سے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوا کرتی تھی. باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی. تو جہاد میں شرکت کرنے کے لیے جانا ہے
ان میں سے کوئی ایک جائے گا اور ایک کو پیچھے رہنا ہے، گھر کی حفاظت کرنے کے لیے، گھر والوں کو کی ذمہ داری دیکھنی ہے، ضرورتوں کو دیکھنا ہے۔ تو باپ بیٹے اس بارے میں بحث کیا کرتے، میں جاؤں گا، بیٹا کہتا تھا میں جاؤں گا، باپ کہتا میں جاؤں گا۔ سوچے کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا، ہر کوئی یہ کہتا، باپ اور بیٹے میں سے ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ میں شرکت کروں گا جہاد میں، تم گھر پر رہو۔ حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام جن کے ہاتھ پیر سلامت نہیں ہوتے، یا یہ کہ بہت زیادہ بوڑھے اور ضعیف ہو گئے ہوتے کہ جہاد میں شرکت نہیں کر پاتے، ان کی بھی خواہش ہوتی تھی، وہ بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے بے قرار ہوا کرتے تھے۔ اور غربت اور بے کسی کی وجہ سے جو صحابہ کرام جہاد میں نہیں جا سکتے تھے وہ رویا کرتے تھے، ان کے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے اندر ایسا جذبہ تھا، جہاد میں شریک ہونے کا جذبہ تھا، لیکن غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتے تھے، جہاد میں نہیں شریک ہو سکتے تھے، تو پھر وہ بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرا پوری رات عبادت کرتا تھا۔ ایک اگر تہائی قرآن مجید کی تلاوت کرتا، 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کرتا، تو دوسرے صحابی آدھا قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ یہی تو کام ہے، یہی تو چیز ہے، اسی میں مقابلہ ہونا چاہیے، اور یہ مقابلہ بہت بہترین مقابلہ، بہت اچھا مقابلہ ہے۔ دنیا کی چیزوں میں مقابلہ کرنا یہ بری بات ہے، اور نیک کاموں میں اللہ کی عبادت اور اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں مقابلہ کرنا یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ہم مقابلہ کریں گے، آگے بڑھیں گے، تو نیکیوں میں آگے بڑھیں گے، اور زیادہ ہمیں ثواب ملے گا، اور ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے، اور زیادہ جنت کی نعمتوں کے ہم حقدار ہو جائیں گے اگر نیکیوں میں آگے ہم بڑھیں گے۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی وہاں سے لا کر تمہیں اکٹھا کر دے گا، یعنی جمع کر دے گا۔ یعنی اے مسلمانوں اور اہل کتاب دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، ایمان والوں سے بھی اور یہود و نصارہ سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تم سب کو اکٹھا کر دے گا، یعنی جمع کر دے گا۔ کہاں پر جمع کرے گا؟ میدان محشر میں۔ میدان محشر میں سارے اولین اور آخرین جمع ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، وہ تو پروردگار ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں تو کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، اس کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانوروں کے پیٹ میں بھی اگر کوئی انسان، کسی انسان کو کوئی جانور کھا گیا ہوگا، جیسے شیر کھا جاتا ہے، چیتا کھا جاتا ہے، تو اس کے جسم کے حصے، گوشت کے ٹکڑے اس کے جسم میں چلے گئے ہوں گے، کچھ تو گندگی بن کر نکل گئے ہوں گے، کچھ تو گوشت کا حصہ بن گئے ہوں گے، جسم کا حصہ بن گئے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے بھی نکالے گا، اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد سب کو جمع کرے گا۔ اور یہ جو معاملات ہم دیکھتے ہیں جو غیر مسلموں کے معاملات کے، ان میں کوئی مرتا ہے تو اس کو جلا دیا جاتا ہے، وہ اس کی لاش جو ہے وہ راکھ بن جاتی ہے، پروردگار اس راکھ میں سے بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہاں سے بھی زندہ کرے گا۔ اس سے پہلے میں نے بات عرض کی ڈی این اے کے تعلق سے، ڈی این اے کے تعلق سے ایک بات عرض کی تھی کہ ڈی این اے وہ ذرات ہوتے ہیں جسم کے اندر کہ وہ کبھی فنا نہیں ہوتے، اور ڈی این اے انسان کے جسم کے ہر حصے میں موجود ہے، انسان کی چمڑی میں بھی ہے، انسان کے بال میں بھی ہے، انسان کے خون میں بھی ہے، انسان کی ہڈیوں میں بھی ہے، انسان کے جسم کے ہر جز کے اندر ڈی این اے موجود ہے، کوئی بھی جز لے لیا جائے وہ ڈی این اے آپ کو اس میں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہی وہ ڈی این اے جو علماء کرام جو فرمایا کرتے تھے نا پہلے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک جز ایسا ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا، چاہے پھر انسان کو جلا دیا جائے یا وہ ڈوب کر مر جائے یا اس کی لاش سڑ جائے، اس کی لاش جو ہے وہ سڑ جائے، یا جانور کھا جائے، مچھلیاں کھا جائے، سمندر کے جانور کھا جائے، وہ ایک جز اس کے جسم کا سلامت رہتا ہے، اسی جز پر، اسی حصے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو دوبارہ ترکیب دے گا، پھر سے بنا دے گا، پھر سے اس کو زندہ کرے گا، وہ جز باقی رہتا ہے۔ اور ڈی این اے کی جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو سامنے آئی، اس سے وہ بات ثابت ہو گئی کہ ڈی این اے کبھی فنا نہیں ہوتا، ڈی این اے تو آپ کو راکھ میں سے بھی ملے گا، راکھ بھی آپ اٹھا لیں، جلا دیا گیا انسان کو، اس کی راکھ اٹھائیں، اس راکھ میں سے بھی آپ کو اس کا ڈی این اے ملے گا۔ تو اس تحقیق نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اور زیادہ واضح کر دیا ہے۔ ایمان والا تو پہلے سے یقین رکھتا تھا کہ پروردگار تو وہاں سے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے جہاں ہم دیکھ نہیں پاتے ظاہری طور پر۔ اب سوچیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا جبکہ پہلے ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم تو معدوم تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عدم سے وجود بخشنے پر قادر ہے، تو جو ایک بار پیدا ہو چکا ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہوگا؟ یقیناً ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ بعث بعد الموت کا یہی مطلب ہوتا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ ہمارے ایمان میں شامل، یہ ضروریات دین میں سے ہے، اس کو ماننا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں سب کو جمع فرمائے گا، اولین اور آخرین کو، اور وہ اطاعت گزار بندوں کو ثواب دے گا اور نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اور اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا کے مستحق افراد کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ آیت نمبر 149 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک یہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں، تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواہ کسی شہر سے سفر کرنے کے لیے نکلیں، بہرحال نماز میں اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف کریں، کیونکہ جس طرح حالت اقامت میں کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سفر میں بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی اپنے وطن میں ہو یا کہیں گیا 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر لی تو مقیم ہو گیا۔ مقیم ہونے کی حالت میں تو یہ حکم ہے کہ عبادت کے وقت نماز پڑھتے وقت ہمیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، لیکن اگر ہم سفر میں گئے تو سفر میں بھی یہی حکم ہے کہ سفر میں بھی اگر ہم نماز پڑھیں تو سفر کی حالت میں بھی ہمیں خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کرنا ہے اور منہ کرنا ہے۔ بے شک کعبہ کو قبلہ بنایا جانا ضرور آپ کے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق اور حکمت کے عین موافق ہیں، اور اے مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، اس لیے وہ تمہیں اس عمل کی بہترین جزا دے گا۔ یعنی اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے، اور یقیناً الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا اور بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ آگے آیت نمبر 150 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر حجت نہ رہے، یعنی تم پر کوئی اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کرے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، مجھی سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس رکوع میں 3 مرتبہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب یہ ظاہری طور پر تکرار معلوم ہوتی ہے، اور تکرار جو ہے اگر بلا وجہ ہو اس کی کوئی ضرورت نہ ہو تو وہ اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سارے عیوب سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، کوئی نقص نہیں ہو سکتا ہے، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، تو 3 مرتبہ پھر کیوں حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں 3 مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ کیوں حکم دیا ہے۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے، لیکن در حقیقت یہ تکرار نہیں، یعنی ہر مرتبہ جو حکم دیا ہے تو وہاں اس کی حکمت الگ الگ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر بار کے حکم کی علت جدا ہے، یعنی اس کا ریزن الگ ہے۔ تو پہلی مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا جب نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حکم دیا، تو اس کی علت یہ بیان کی گئی وہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ تو پہلی مرتبہ جو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، وہاں پر یہ ظاہر کرنا مقصد تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، حضور کی خوشی اس میں تھی، حضور کی رضا اس میں تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، اسی کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے حکم دیا گیا تھا۔ اور دوسری مرتبہ جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو اس کی یہ علت بیان ہوئی، یہ وجہ بیان ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ عبادت کرتے ہیں، اور جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا،
اور اس کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ علت تھی۔ اور تیسری مرتبہ جب یہ حکم دیا تو اس کی یہ علت بیان فرمائی کہ قبلے کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکے، یعنی ان پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، کیونکہ یہودی پہلے کہا کرتے تھے کہ دیکھو یہ ہماری دین میں مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات اور سوالات ان کی طرف سے آتے تھے تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اب یہودیوں کے پاس اس طرح کا کوئی اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں رہا، کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ وہ اس طرح کا کوئی اعتراض کر سکیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تو اس آیت میں مجموعی طور پر لوگوں سے فرما دیا گیا کہ تم حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں ہو، یعنی اپنے وطن میں ہو یا کہیں جا کر آپ وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرے ہوئے ہیں، جنگل اور بیابان میں ہو یا شہر میں ہو، عمارت میں ہو، میدان میں ہو، ہر جگہ ہر حالت میں اور ہر وقت تم سب کو نماز میں خانہ کعبہ کی طرف ہی منہ کرنا ہے، تاکہ یہودیوں کو اس اعتراض کا حق نہ رہے کہ ان کی کتابوں میں تو قبلے کی تبدیلی کا حکم لکھا ہوا تھا لیکن اس نبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ حضور قبلے کو تبدیل کریں گے، تو وہ بات ثابت ہو گئی۔ یا وہ یہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ نبی ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارے والا ہی مانتے ہیں، اور مشرکین کو بھی یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی عظمت و بزرگی کو بھی مانتے ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کہ الا الذین ظلموا منہم، یعنی یہود و نصارہ کی پرواہ کرنے کی، ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اعتراض کریں ان کو اعتراض کرنے دیا جائے ان سے۔ اب کیا ہوگا کہ جب قبلہ تبدیل ہو چکا تو اب ان کو اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا، مگر ان میں اب بھی کچھ لوگ ہوں گے ایسے جو ظالم ہیں، یعنی اب بھی باز نہیں آئیں گے۔ یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا، اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آئیں گے، اعتراض کرنے سے اعتراض کریں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے ناانصافی کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو حجت پوری ہو چکی ہے، اب بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خود ظالم ہے۔ اور یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ تھے جو یہ حکم آ جانے کے باوجود بھی اعتراض کرتے تھے، تو ان کو اس آیت کریمہ میں ظالم فرمایا گیا۔ یاد رہے کہ دین کی راہ میں طعنے سننا، لوگوں کے اعتراضات کو سننا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ دیکھیں یہود و نصارہ نے اعتراضات کیے تھے، مشرکین نے بھی اعتراضات کیے، کفار نے بھی اعتراضات کیے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا اور برداشت کیا۔ اسی طریقے سے دوسرے انبیاء کرام پر بھی لوگوں نے اعتراض کیے، طعن و تشنیع کا ان کو نشانہ بنایا اور ان کی برائیاں بیان کی، اور جبکہ انبیاء کرام تو دیکھیے ان میں تو کوئی برائی ہوتی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انسان کامل بناتا ہے، پرفیکٹ مکمل اگر انسان کوئی ہے تو انبیاء کرام ہیں، ان کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی کمیوں سے بھی ان کو محفوظ رکھتا ہے، تو یہ انبیاء کرام کی شان ہوتی ہے۔ تو طعنے سننا، اللہ کی راہ میں طعنے سننا، یہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے۔ تو اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے اس میں اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے یا کوئی اس کو طعنے دیتا ہے تو اسے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کام کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کو کرتے رہنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے کہ یہ طعنے سننا اللہ کی راہ میں یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، اور اس سنت پر عمل کرنے کی نیت کر لے تو اس کے لیے وہ ثواب لکھا جانا شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات، اور اس کے بعد جو یہ فرمایا کہ یہ جو طعنے دے رہے ہیں اور اعتراض کر رہے ہیں تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرو، کفار سے، یہود و نصارہ سے ڈرنے کی کوئی حاجت نہیں، مجھ سے ڈرو۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا، پھر دنیا والوں کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حصہ ہے فلا تخشوہم بخشونی، اور اس کے بعد جو آیت کریمہ کا جز ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفسیر ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔